بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب ایام آتے ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، جب یہ ایام آتے تو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو آج کے ہم اس پارٹ 1 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، ابتدائی ایام پر مختصر سے کچھ گفتگو سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بابل شہر پر نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی تھی، حکومت دی تھی اور جاہ اور شہرت دی تھی، اور چاہیے تو یہ تھا وہ اس کے اللہ کی اس نعمتوں کے بدلے میں وہ شکر گزار ہوتا، سجدہ ریز ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس کو خود سر اور مغرور بنا دیا، یہاں تک کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی اپنے خدائی دعویٰ کی کہ اس نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر اسی کی پوجا کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم جس کو خود ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر اسی کی پوجا کرتے ہو، نہ وہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے مقابل میں تو میں تمہیں نفع بھی دے سکتا ہوں، نقصان بھی دے سکتا ہوں، تو میں زیادہ اس بات کا حقدار مجھے خدا مانا جائے۔ اس بات نے بھی اس کو مغرور کر دیا، اس نے خدائی دعویٰ کیا، اور پوری دنیا کے اندر 4 بادشاہوں نے حکومت کی، جن میں سے ایک نمرود بھی تھا، 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، نمرود اور فرعون، جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ تو بابل شہر پر نہ صرف نمرود کی حکومت تھی بلکہ پوری دنیا پر تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا، بڑا مغموم بیٹھا تھا، تو اپنے اس کے جو حواری تھے، اس کے وزراء تھے، اور انہوں نے پوچھا بادشاہ آج کیا بات ہے؟ بہت غمگین ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے جس خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ خواب یہ ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور جس کی روشنی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ اب کیونکہ جب وہ بیٹھتا تھا تو کاہنوں جادوگروں کو ساتھ لے کے بیٹھتا تھا، تو جادوگروں نے، کاہنوں نے اپنے علم اور ستارے جب ملائے تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ تیری سلطنت میں، تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو بدل کر رکھ دے گا، تیرے دین کو بدل کر رکھ دے گا اور تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہ سوچ کر وہ نمرود اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے وزراء اور پوری کمیٹی بلا کے اس پر مشورہ کیا، اب اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ اب یہ طے پایا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ظلم شروع کیا اس نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے اس نے اس سال ناحق بچوں کا قتل کیا۔ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، تو آپ کے والد تارخ جب آپ کی والدہ کے قریب گئے تو اب آپ اپنی والدہ کے رحم میں آ گئے، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کی والدہ جو ہے وہ جنگل کی طرف نکلی اور ایک غار کے اندر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بیٹے کی ولادت دیکھ کر خوش بھی ہوئی، لیکن ناحق بچوں کے خون کے قتل نے غمگین بھی کر دیا۔ آپ نے کپڑے میں لپیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور غار میں چھوڑ کر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور دونوں انگوٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے منہ میں دے دیے، ایک سے شہد جاری تھا اور ایک سے دودھ جاری تھا۔ یوں آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ کی والدہ گاہے بگاہے آ کر آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب کچھ بڑے ہو گیا تو آپ نے اپنی والدہ سے سوال کیا اور کہا کہ میرا رب کون؟ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ جب یہ سوال سنا تو وقتی طور پر ٹال مٹول کرتے ہوئے جواب یہ کیا کہ رب تمہارا فی الوقت پالن ہار، تمہاری پرورش کرنے والا تمہارے والد تارخ ہیں۔ لیکن آپ اس سوال کے جواب سے آپ مطمئن نہیں ہوئے، اور پھر آپ کی والدہ نے جا کر آپ کے والد کو بتایا کہ جس بچے کی ولادت کو روکنے کے لیے ناحق بچے خون بہایا، وہ حقیقت در حقیقت بچہ تو ہمارا بچہ ہے۔